اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری چل رہی تھی کلیات خمس میں، اور جو اساسی مطلب تھے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کر دیا تھا۔ کلیات خمس کیسے کلیات خمس بنے، یعنی 5 کلی کس طرح بنتی ہے، اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب تھوڑا سا اس کو تعریفوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی تعریفیں ایک خاص قسم کی نہیں بیان کی تھی، فقط ان کو فقط اس کی جو ہے تقسیم بیان کی تھی۔ پہلی کلی جو کلیات خمس میں پائی جاتی ہے اسے نوع کہتے ہیں، اور نوع ایسی کلی ہے کہ جو ایک شے کی تمام حقیقت و تمام ذات کو بیان کرتی ہے۔ یا مثلا اگر ہم اصطلاحی زبان استعمال کریں تو یوں بیان کریں گے کہ نوع ایسی کلی ہے کہ جو افراد متحد الحقیقہ کے کی ماہیت کے بارے میں سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ یعنی افراد جو ہیں وہ متحد الحقیقہ ہیں، حقیقت ان کی ایک ہے، حقیقت میں وہ مشترک ہیں۔ مثلا علی، حسین، حسن، فاطمہ، زائر، مثلا حسن، یہ سب کیا ہیں؟ افراد ہیں ایک ہی حقیقت کے، یہ متحد الحقیقہ ہیں۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ چند افراد کو دیکھتا ہے، علی، حسن، حسین کو مثلا، اور آ کے سوال کرتا ہے ما ہوا کے ذریعے، پوچھتا ہے کہ ان کی ذات کیا ہے، تو اس کے جواب میں جو کلی واقع ہوگی وہ نوع ہے، کیونکہ اس کے جواب میں ہم کہیں گے انسان، اور انسان جو ہے وہ علی، حسن، حسین، ان سب کی تمام حقیقت ہے، تمام ذات ان کی انسانیت ہے۔ لہذا جب سوال کریں گے ان افراد کے بارے میں کہ ان کی حقیقت و ذات کیا ہے، تو انسان کہیں گے، تو بس یہ انسان نوع ہے۔ بس نوع ایسی کلی کو کہتے ہیں کہ جو ایک شے کی تمام حقیقت کو بیان کرے، اور یہ ایسی کلی ہے کہ جو متحد الحقیقہ افراد کی ماہیت کے سوال کے بارے میں جب جواب دیا جاتا ہے اس کے جواب میں آتی ہے۔ خوب، بس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کہیں پر متحد الحقیقہ افراد کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو جواب میں ہمیں نوع بتانی ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے، ایک جگہ پر بھیڑ کو کہتا ہے، ایک جگہ بھینس ہے، ایک جگہ گھوڑا ہے، جیسے ان کو جب وہ سامنے رکھتا ہے، سامنے، یا مثلا کیا ہے، یہ آ جائیں گے اس میں، ان کو بہرحال اسی کی مثال لیتے ہیں، ان کو جب سامنے رکھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ ما ہم، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، تو ان کے جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوانن۔ تو حیوان جو ہے ان کی تمام حقیقت ہے۔ پس متحد الحقیقہ کے افراد کی اگر چیستی کو اور ماہیت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہمیں جواب نوع کے بارے میں دینا ہے۔ تو یہ ہے نوع۔ اس کے بعد جو دوسری کلی بیان کی تھی وہ ہے جنس۔ جنس اس کلی کو کہتے ہیں
کہ جو ایک شے کی بعض حقیقت کو بیان کرتی ہے، تمام حقیقت کو نہیں بلکہ حقیقت کے ایک حصے کو بیان کرتی ہے، اور وہ حقیقت کا وہ حصہ کہ جس کو یہ جنس بیان کرتی ہے یہ عام ہوتا ہے۔ جیسا کہ مفہوم کلی حیوان انسان اور اونٹ کی نسبت، انسان اور اونٹ یہ جب ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، تو جواب میں اگر حیوان کو بیان کیا جائے تو یہ حیوان کیا ہے؟ انسان کی جزء حقیقت ہے، کیونکہ انسان فقط حیوان نہیں ہے۔ پس جنس ایسی کلی ہے جو ایک شے کی حقیقت کے ایک حصے کو بیان کرتی ہے، بعض کو بیان کرتی ہے، اور وہ حصہ عام ہوتا ہے اس شے سے۔ حیوان عام ہے انسان سے۔ اصطلاحی اگر اس کی تعریف کریں تو کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ جنس اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو مختلف الحقیقہ افراد کی چیستی کے سوال میں واقع ہو، یعنی افراد مختلف الحقیقہ ہیں، ان کی اگر ہم حقیقت کا سوال کریں کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو ان کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی وہ جنس ہے، جیسا کہ ابھی مثال دی تھی۔ مثلا اگر یہی انسان اور شتر یعنی اونٹ بکری ان کو سامنے رکھ کر اگر سوال کیا جائے کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے، تو یہاں پر ہمیں جواب میں جنس بتانا ہوگی، چونکہ یہ افراد مختلف الحقیقہ ہیں۔ مختلف الحقیقہ کی اگر افراد کی حقیقت کو اگر جاننا سوال کیا جائے، مختلف الحقیقہ افراد کی ماہیت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے، چیستی کے بارے میں اگر سوال کیا جائے، تو جواب میں جنس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ جز کہ جو عام ہے لیکن ہے ذاتی، کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ پس جنس واضح ہو گئی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں انسان اور اونٹ اور بکری مثلا سامنے ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو میں تمام حقیقت کو بیان کرنا چاہوں تو نہیں کر پائے گا، چونکہ جب وہ تمام حقیقت کو بیان کرے گا تو اس میں ایک فقط شامل ہوگا، سب شامل نہیں ہوں گے اس جواب میں۔ تو ہمیں ایسا جواب دینا ہے جس میں یہ سب شامل، کوئی سوال سب کے بارے میں اکٹھا کیا گیا ہے تو ایسا جواب دیں جواب ایک ہی ان سب کا جواب مل جائے۔ تو بہترین جواب یہ ہے کہ مختلف الحقیقہ افراد کی حقیقت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں جنس کو بیان کیا جائے۔ تیسری جو کلی موجود تھی وہ تھی فصل۔ فصل اس کلی ذاتی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک نوع کو باقی انواع سے جدا کرتی ہے۔ اگر فصل نہ آئے تو انواع جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا حیوان جنس ہے، اس جنس کے تحت مختلف انواع پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک انسان ہے، جن میں سے ایک گھوڑا ہے، جن میں سے ایک بکری ہے، جن میں سے ایک مثلا پرندے ہیں مثلا، درست ہے، یہ مختلف انواع ہیں۔ جب تک فصل نہیں آئے گی انسان کبھی بھی باقی انواع سے جدا نہیں ہو سکتا، گھوڑا باقی انواع سے جدا نہیں ہو سکتا۔
پس فصل کا کام یہ ہے کہ یہ ایک جنس کے تحت موجود مختلف انواع کو جدا کرتی ہے. جیسے جیسے فصل لگتی جائے گی انواع جدا ہوتی رہیں گی. مثلا انسان ایک کس جنس کے تحت ہے؟ حیوان کے تحت ہے. اس کے ساتھ جب ناطق کی فصل لگے گی تو انسان جدا ہو جائے گا، پھر کوئی بھی نوع اس کے اندر داخل نہیں ہوگی. اگر مثلا گھوڑے کی فصل حیوان کے ساتھ لگے گی تو گھوڑے کی نوع جو ہے وہ جدا ہو جائے گی، باقی انواع کی نسبت باقی انواع اس میں داخل نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے چلتے رہیں. تعریف اس کو ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں اس کی مزید بہتر انداز میں؟ وہ یہ ہے کہ فصل اس کلی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک شے کے لیے ممیز ذاتی ہو. ممیز یعنی تمیز دینے والی، جدا کرنے والی، یعنی ذاتی طور پر جدا کر دیتی ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے. بس فصل ایسی کلی ہے جو ایک شے کے لیے ممیز ذاتی بنتی ہے، اور یہ فصل اس شے کے مساوی ہوتی ہے. مثلا ناطق فصل ہے، ناطق مساوی ہے انسان کے، کیونکہ جو افراد انسان کے ہیں وہی وہی افراد کس کے ہیں؟ ناطق کے ہیں. پس فصل ممیز ذاتی ہے اور مساوی ہے شے کے. بات واضح؟ بس یہ فصل کی حقیقت ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور یہ فصل بیان کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان جنس کے بارے میں جانتا ہے لیکن جزء مختص کو نہیں جانتا، تو سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں پھر جزء مختص کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ تین کلییں جو ذاتی تھیں، کلیہ ذاتی کے عنوان میں آتی تھیں، اس کو ہم نے بیان کر دیا. ابھی چوتھی کلی جو ہے وہ عرضی خاص ہے. عرضی خاص اس کلی کو کہتے ہیں جو ایک شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ مختص ہوتی ہے. ذات میں شامل نہیں ہے لیکن ہے مختص، اس کے ساتھ رہے گی اسی کے ساتھ ہی، لیکن اس کی ذات کو تشکیل نہیں دیتی، اس کے ذاتی اجزاء میں شامل نہیں ہے. مثلا ضاحک ہونا انسان کی نسبت، انسان کی اگر ذاتیات کو دیکھا جائے تو اس میں ضحک نہیں آتا، وہ فقط حیوان ہے اور ناطق ہے. لیکن یہ ضحک، ہنسنا، یہ ہے خاصہ انسان کا، مختص ہے انسان کے ساتھ، کیونکہ انسان کے علاوہ اور کوئی ہنستا نہیں ہے. مثلا اور عرض کیا تھا یہ مثالیں اگر فرض کریں کوئی سائنسی تحقیق ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ صفت کسی اور کے اندر بھی موجود ہے تو اس سے مثال کا بطلان تو لازم آتا ہے لیکن مطلب کا بطلان لازم نہیں آتا. عرضی خاص اس کو کہتے ہیں جو ذاتی نہ ہو لیکن مختص ہو اس کے ساتھ. اس کی مثال ہم کیا نا ضحک کے ساتھ دے رہے ہیں. پرانی دور میں یہ کشف ہوا تھا کہ ضحک فقط انسان میں پایا جاتا ہے، ہنسنا فقط انسان کے ساتھ خاص ہے. اگر آج آ کر کوئی تحقیق کرے اور کہے کہ نہیں بھی فلانا بھی ہنستا ہے تو انسان کے علاوہ، تو ہم کوئی اور مثال لے لیں گے، مطلب یہی رہے گا لیکن مثال ہماری کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی. بس یہ دقت رہے. خوب، عرضی خاص دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ عرضی خاص شے کہ جس کے ساتھ وہ مختص ہے اس کے ساتھ تساوی کی نسبت رکھتی ہے. بعض اوقات اخص کی نسبت رکھتی ہے. کیسے؟ مثلا اگر ضاحک ہونے کو مد نظر رکھا جائے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ضاحک ہونا یہ مختص ہے انسان کے ساتھ اور مساوی بھی ہے، کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے، ہنسنے والا بھی ہے، اور جو ہنستا ہے وہ کیا ہے، انسان ہے۔ پس یہ عرضی خاص ایسی عرض ہے کہ جو مختص ہونے کے ساتھ ساتھ مساوی بھی ہے، ایک نوع کے ساتھ یا جنس کے ساتھ خاص ہے اور کیا ہے، مساوی بھی ہے۔ ایسی عرض یہ خاص کہ جو مختص ہونے کے ساتھ ساتھ مساوی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں خاصہ شاملہ۔ ایسا خاصہ ہے کہ جو شامل ہے، یعنی مساوی ہے جس کے ساتھ یہ مختص ہے اس کے افراد کے ساتھ۔ دوسری عرض یہ خاص ایسی کلی ہے کہ جو مختص تو ہے لیکن اخص ہے شے کی نسبت، کہ جس کے ساتھ وہ مختص ہے، جیسا کہ شاعر ہونا۔ شاعر انسان کی نسبت عرضی خاص ہے، چونکہ شاعر ہونا خاصہ ہے فقط انسان کا، کوئی اور چیز شاعر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی نو اور کوئی شعر کہتی ہو۔ شاعر ہونا خصوصیت ہے انسان کی، عرضی خاص ہے انسان کی، لیکن یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو اخص ہے، یعنی بعض افراد کو شامل ہے، بعض افراد کو شامل نہیں ہے۔ اخص یہاں مساوی کے مقابل میں ہے۔ پچھلا خاصہ جو تھا وہ شامل تھا، تمام مساوی تھا، اور یہ خاصہ کیا مساوی نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت خاص ہے۔ بس یہ ایسا خاصہ ہے کہ جو مختص ہوتے ہوئے اخص بھی ہے۔ اخص سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے افراد کم ہیں، انسان کے افراد زیادہ ہیں اور شاعر کے افراد کم ہیں، پس شاعر اخص ہے انسان کی نسبت۔ پس خاصہ کی دو قسمیں ہو گئی، خاصہ یا شاملہ ہوگا یا اخص ہوگا۔ شاملہ کہ جو مساوی ہو، اور اخص جو کہ مساوی نہیں ہوتا بلکہ بعض افراد کو شامل ہوتا ہے۔ پس اگر سوال ہو انسان کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں تو اس وقت عرضی خاص کو جواب میں بیان کیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات اگر کسی شے کی حقیقت جاننا چاہتے ہوں، جنس کی بارے میں اطلاع مل چکی ہو، جنس کو پہچان چکے ہوں، لیکن فصل کو پہچان نہ پا رہے ہوں، تو فصل کی جگہ کون چیز لے سکتی ہے؟ عرضی خاص۔ یعنی آپ جنس کے ساتھ عرضی خاص کو بیان کر دیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس شے کو باقی چیزوں سے جدا کر سکتے ہیں، کیونکہ عرضی خاص مختص ہے، اسی کے ساتھ کسی اور میں تو ہوگی نہیں۔ ضروری تو یہ ہے کہ فصل پتہ چلے، لیکن اگر کہیں فصل پتہ نہ چل رہی ہو تو اس فصل کی جگہ ہم عرضی خاص کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بس عرضی خاص بعض اوقات فصل کا کام بھی دیتی ہے، لیکن جدا کرنے میں، نہ کہ فصل کا کام، کیونکہ فصل کا کام ہے ممیز ذاتی ہونا، ذاتی طور پر جدا کرنا، لیکن عرضی خاص جدا کرتی ہے لیکن نہ ذاتی طور پر، کیونکہ وہ تو ذات میں شامل ہی نہیں ہے۔ بس جدائی میں، جدا کرنے میں یہ مشترک تو ہیں لیکن جدائی فرق کرتی ہے، وہ ذاتی طور پر جدائی ڈالتی ہے اور یہ جو ہے وہ عرضی طور پر جدائی ڈالتی ہے آ کر۔ بات واضح ہے؟
یعنی اگر آپ انسان کی تعریف الانسان حیوان ضاحک یا الانسان حیوان شاعر کے ساتھ کر دیں گے تو آپ انسان کو باقی انواع سے جدا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ گھوڑا نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بکری نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باقی چیزیں نہیں ہے. ہاں، تمام حقیقت آپ کو پتہ نہیں چلے گی، چونکہ تمام حقیقت تب پتہ چلے گی کہ جب آپ جنس بھی جانتے ہوں اور فاصل بھی جانتے ہوں. یہ نقص رہے گا. اس کے بعد جو آخری کلی ہے وہ ہے عرضی عام. عرضی عام اس کلی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک شے کی حقیقت سے خارج تو ہے لیکن ان افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ دوسرے افراد کو بھی شامل ہے. جیسا کہ چلنا یہ عرضی ہے انسان کی نسبت، چونکہ یہ انسان کی ذات میں شامل نہیں ہے پس عرضی ہے، اور عرضی عام بھی ہے چونکہ انسان کے علاوہ باقیوں کے اندر بھی چلنے کی صفت پائی جاتی ہے. پس چلنا جس کو عربی میں ماشی کہا جاتا ہے، یہ ماشی ہونا یہ عرضی عام ہے کس کی نسبت؟ انسان کی نسبت. پس وہ کلی کہ جو خارج از حقیقت شے ہو اور اس شے کے افراد کے ساتھ مختص بھی نہ ہو تو اس وقت اس کو عرضی عام کہیں گے. مثلا اگر کوئی سوال کر لے کہ انسان اور گھوڑے کے اندر مشترک صفت کون سی پائی جاتی ہے، اس وقت جواب میں عرضی عام کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اور گھوڑا ایک مشترک صفت رکھتے ہیں جس کا نام ہے چلنا. انسان بھی چلتا ہے اور گھوڑا بھی چلتا ہے. پس مختلف الحقیقہ افراد کی مشترکہ خصوصیت کو جاننے کے لیے اگر سوال کیا جائے تو جواب میں عرضی عام بیان کی جاتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ بس یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے 16 نمبر چیپٹر کے اندر کلیات خمس کی مکمل تفصیل جان لی ہے کہ کلیات خمس کیا ہیں. تعریف کا باب چونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی کے فہم کے اوپر اور ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے. اس کے بعد 17واں درس ہے، یعنی 17 نمبر درس. اس میں ایک مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ہے اجناس کا سلسلہ اور انواع کا سلسلہ. یہ بھی جاننا تھوڑا سا ضروری ہے. اس کو 17 نمبر درس میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. تقریباً ہمارے 2 درس مزید ہیں کہ جو کلیات خمس کے ہی ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ تعریف کی باقی جو بحثیں ہیں اس کو پڑھیں گے اور ہماری یہ منطق ختم ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.